یعنی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي جبرائيل قال الله يا عبادي أعطيتكم فضلا وسألتكم قرضا فمن أعطاني شيئا مما أعطيته طوعا عجلت له الخلف في العاجل وزخرت له في الآجل ومن أخذت منه ما أعطيته كرها وصبر واحتسب أوجبت له صلاتي ورحمتي وكتبته من المهتدين وأبحت له النظر إلى وجهي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنكم لأبعدنهم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی اے میرے بندو اعطیتکم فضلا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ محض میں نے اپنے فضل و کرم سے تم کو عطا کیا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میں نے اپنے فضل سے دیا ہے. وسألتکم قرضا اور تم سے میں نے قرض مانگا ہے. دیا اللہ نے فضل سے اور آپ سے قرض مانگا. فمن آتانی شیئا تم میں سے جو آدمی مجھے کچھ دے دیتا ہے ان چیزوں میں سے مما آتیتہ طوعا جو کچھ میں نے اس کو دیا اس میں سے وہ خوشی خوشی مجھے دے دیتا ہے یعنی اللہ پاک کو دے دیتا ہے. عجلت له الخلف فی العاجل تو میں جلد سے جلد اس کا بدل اس کو دنیا میں دیتا ہوں. وَزَخَرْتُ لَهُ فِي الْعَاجِلِ اور قیامت کے دن کے لیے اس کا ثواب محفوظ کر لیتا ہوں.
ومن اخذت منه ما آتيته کرہا، لیکن میں کسی سے زبردستی کچھ لے لیتا ہوں، وہ پسند نہیں کرتا ہے، یعنی مجھے دینا، اللہ پاک کو دینا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن میں زبردستی اس سے چھین لیتا ہوں، لیکن وہ صبر کر لیتا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا ہے۔ واحتسب، اور ثواب کی مجھ سے امید لگا لیتا ہے، صبر کرتا ہے اور ثواب کی مجھ سے امید لگا لیتا ہے۔ اوجبت لہ صلاتی، تو میں اس کو کیا نعمت دیتا ہوں سنو، میں واجب کر دیتا ہوں اس کے لیے میری رحمت اور میری عنایت، وَكَتَبْتُهُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اس کا نام میں لکھ لیتا ہوں ان لوگوں میں کہ جو لوگ راہ یاب ہیں، ان لوگوں میں جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ کہ جن کا دل ہماری طرف سے یعنی اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے لیے چن لیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جن کے دل میں میری تجلی داخل ہونا آسان ہو جاتی ہے، وہ لوگ کہ ان کا دل میری یاد کے لیے نرم ہو جاتا ہے، وہ لوگ کہ جن کی طبیعت میں انابت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ کہ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً تنبہ ہوتا ہے، وہ استغفار کرتے ہیں، آہ و بکا کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ من المہتدین وَأَبَحْتُ لَهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ، اور قیامت کے دن میں اس شخص کے لیے مباح کر دوں گا کہ وہ رب ذوالجلال کو دیکھا کرے، وہ رب ذوالجلال کو دیکھا کرے۔ یہ ایک حدیث تھی۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے دوستو، بار بار یہ بات ہوئی ہے، ہم اپنی امی کے پیٹ سے کچھ بھی لے کر نہیں آئے، حتیٰ کہ جسم کا چھپانے والا، خاص طور پر ستر عورت کو ڈھانکنے والا کپڑا بھی ساتھ نہیں لے کے آئے۔ دنیا میں آ گئے تو سب کچھ جسمانی ہو یعنی داخلی ہو یا خارجی ہو، بولنا داخلی قوت ہے، سننا داخلی قوت ہے، دیکھنا داخلی قوت ہے، ہاتھ سے پکڑنا یہ داخلی قوت ہے، پاؤں سے چلنا یہ داخلی قوت ہے، تمام جسم کا ایک دوسرے سے مل کر کے اس دنیا سے نفع حاصل کرنا یہ داخلی قوت ہے۔ یہ سب کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی۔ اس کے لیے میرے ماں باپ نے قطعاً کچھ نہیں کیا، اور نہ کچھ اللہ کی قدرت میں وہ کر سکتے تھے۔ اگر کوئی سخت مادرزاد کان سے بہرا ہے تو 10-20 ملین بھی اس کے باپ دیکھ کر کے اس کو سننے والا نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نہ کرے مادرزاد اخرس و گنگا ہے تو گویائی نہیں دے سکتے، گویائی نہیں دے سکتے۔ اگر پاگل و مجنون و دیوانہ ہے، بے شعور ہے، تو اس کو شعور نہیں دے سکتے۔ یہ سب محض اللہ کا ایک فضل ہے، ایک عطیہ ہے، ایک فضل ہے اور ایک عطیہ ہے۔ تو اب اللہ نے دو چیز قرض مانگی ہے آپ سے، ایک تو ہے جسمانی اور ایک ہے مادی۔ مادی یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، اب ہم میں سے ہر شخص 100، 200، 500، 1000، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ کا مالک ہے، آج کے عہد میں مالک ہے۔ اب جسمانی طور پر اللہ کو یہ دینا ہے کہ اس زبان سے آپ صبح سے شام تک
घड़ी की दुकान वाला, घड़ी का सेल्समैन इस घड़ी का तारुफ कराता है। 8 घंटा बैठ करके दुकान में जितने कस्टमर आते हैं उन सबको मुतमईन करता है कि ये घड़ी जी बेहतरीन है। ताला बेचने वाला ताला के मनाकिब बताता है कि ये जर्मनी का है, ताला टूट तो सकता है लेकिन किसी चाबी दूसरी से खुल नहीं सकता है। तो अल्लाह के बंदो जरा मुझे बताओ कि जब दुनिया का ताला किसी चाबी से नहीं खुल सकता तो इस दिल का ताला बगैर जिक्र के कौन खोल सकता है? बताओ आप। ये तो तारुफ कराता है वो दूसरों को कि ये ताला किसी भी चाबी से खुलने वाला ताला टूट सकता है, लेकिन इसमें कोई दूसरे मुल्क की बनी हुई की डाल करके कोई चोर खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता है। लेकिन यही सेल्समैन अल्लाह के जिक्र से अपने दिल के ताला को नहीं खोलता। ये अक्लमंद दाना है, नादान है। बोलो भैया, बोलो ना, बोलो। अरे आप बोलो यारो, बोलिए ना। 8 घंटा ये सुबह से लेके शाम तक चाय पी के आता है, नाश्ता करके आता है, ताकत होती है, रात भर का आराम किया हुआ है। 8 बजे से लेकर के 12 या 1 बजे दिन तक अपनी दुकान में बैठ करके पूरी तवानाई और ताकत को रजिस्टर पर दुनिया के मादी ताकत के लिए इस्तेमाल कर लेता है और थक जाता है और जा करके घर खा करके फिर कैलूला करके सोता है और फिर शाम को 4 बजे फ्रेश होकर के फिर दुकान में आता है। आता है नहीं आता है? फिर 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक नहीं, 10 बजे रात तक जी पूरी ताकत सर्फ कर देता है अपनी दुकान पर। अब इस आदमी से पूछिए कि तूने सारी ताकत अपने दुकान पे सर्फ कर दी, 8 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, 12 घंटा तूने खर्च कर दिया है, तो इस जबान से तूने 8 घंटा ही मान ले दुनिया की तमाम अपने असबाब सामान का सबसे तूने तारुफ कराया। तूने कभी लाइफ का कोई एक दिन ऐसा है कि 8 घंटा तन्हाई में बैठ करके उमर भाई जिक्र किया हो? क्या कहेंगे हम अल्लाह को? बोलिए भाई, बोलिए, आप बोलिए। आप सभी लोग दाना बीना है, होशमंद हैं, हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ये अच्छी चीज नहीं है। जबान में गोयाई तुमको दी इसलिए नहीं थी कि तुम कायनात आलम की अशिया का तारुफ कराओ जी। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर का तारुफ करा रहा है, घड़ी वाला घड़ी का तारुफ करा रहा है, किताब वाला किताब का तारुफ करा रहा है। कभी तुमने 8 घंटा बैठ करके मुस्तकिल तन्हाई में कुछ अल्लाह का जिक्र किया या किसी मजमे में बैठ करके मुसलसल तुमने 8 घंटे अल्लाह की किबरियाई बयान की? हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं, हमारा जनाजा उठ जाता है, हम कब्र के सुपुर्द हो जाते हैं जी, मिट्टियां हमारे जबान को खा जाती हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा दिन नहीं आता कि हम कभी अल्लाह के जिक्र के लिए या अल्लाह के किबरियाई का तारुफ के लिए अपने आप को थकाया जी। थकाया? अल्लाह ताला ने तो अपने नबी को यही कहा था, फैजा फरग फनसब व इला रब्बिका फरगब। अच्छा भैया, ये तो जिस्म का हाल हो गया, ये दाखिली चीज हुई। एक मैंने मिसाल दी है, इस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन उसका हासिल नहीं, इशारा किया मैंने आपको। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं अपनी तन्हाइयों में जी, अपनी तन्हाइयों में दोस्तों अपने अल्लाह को याद किया करें। अपनी तन्हाइयों में मैं कह रहा हूं, अपनी तन्हाइयों में जी अपने रब को याद किया करो और कभी याद करते करते थकाया करो। हम दुकान में रोजाना थकाते हैं, थकाते नहीं थकाते? इतर वाला इतर का तारुफ कराता है जी, कराते नहीं कराते? कलम बेचने वाला कलम का तारुफ कराता है, तो दिल को भी तो अपने अल्लाह का तारुफ कराइए। जब उसकी अजमत इसमें आएगी तो दिल से अजमत जबान पे भी आएगी।
دل سے عظمت زبان پر بھی آئے گی. اللہ فرماتے یہ تو داخل کا ہوا، اب خارج کا سن. تو لے کے کچھ نہیں آیا تھا، پمپرس تو لایا ہی نہیں تھا، تو چڈی تو لایا نہیں تھا. ابھی ماشاءاللہ 50 جوڑے ہیں کپڑے گھر میں، 25 جوڑے ہیں کپڑے گھر میں، ہے نہیں ہے؟ سب کے ہیں. چلو اللہ کا شکر ادا کرو. میں کہتا ہوں مت رکھو، یہ نہیں کہوں گا، رکھو، شکر ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اب میں اس تم کو قرض مانگتا ہوں جی. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ جی قرض کیوں کہا؟ اللہ تو قرض نہیں لیتے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. قرض کی تعریف مخلوق کے اعتبار سے ہے، یعنی قرض واجب ہوتا ہے ادا کرنا. میں اگر کسی سے 5 روپے قرض لوں، اللہ نہ کرے تو 5 روپے دینا ضروری ہے واپس اس کو. بندے کی بندہ حریص ہے، بندہ حریص ہے. ہم لوگ کسی کو دیتے نہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ، اگر یقین ہو جائے کہ یہ بندہ نادہندہ ہے، یہ واپس کرنے والا، تو اس کو کہتے تھے یار پلیز ویری سوری یار، معاف کرنا یار. لیکن اگر پتا ہے آپ کو کہ یہ آدمی صبح میں لیتا ہے اور شام کو دے دیتا ہے، زبان کا بالکل پکا ہے، تو کیا کیجیے گا آپ کہ 10 روپے مانگے گا تو کہے گا 10 روپے نہیں یار اور کچھ ہو تو لے جا، فکر نہ کر. تو آدمی سہولت ہے، تو ان سے بڑا سہولت کون ہے؟ ان سے بڑا پکا وعدہ والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے ان سے بڑا؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے قرض مانگ رہا ہوں، میں تم سے قرض مانگ رہا ہوں. وہ قرض کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کر دینا. جی شاعر الہی میں اپنے مال کو لگا دینا. جی سائل کو واپس نہ کرنا، بیوہ یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا. آ رہی ہے قرآن کی آیت، ابھی آ رہی ہے آیت. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اگر دے دیتا ہے خوشی خوشی، یہ یقین کرتا ہے کہ مجھے میرا قرض واپس ملے گا، تو اللہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، یہ اگر 10 دیتا ہے صبح کو تو شام نہیں ہونے دیتا ہوں، میں صبح کے بعد دوپہر ہی کو میں اس کو 10 کا دے دیتا ہوں، اور ثواب اس کے لیے آخرت میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کا اجر جنت میں اور دوں گا، جنت میں اور دوں گا. لیکن اگر بندہ خوشی خوشی نہیں دیتا، دیا ہوا مال تھا اللہ کا، لیکن اللہ کے نام پہ نہیں دیتا. جو لوگ دینے کے عادی ہیں اس مجمع میں، ان کو پوچھو کہ اللہ کس طرح دیتا ہے، اللہ کس طرح دیتا ہے. جی اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں سے میں زبردستی لیتا ہوں، کچھ لوگوں سے میں زبردستی لیتا ہوں. زبردستی کیسے لیتا ہوں؟ اس کی تشریح ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ. بیٹا بیمار پڑ گیا، اللہ نہ کرے کسی کا، ہاں ورنہ بیٹا والے سب ناراض ہو جائیں گے. بیٹی بیمار ہو گئی، اب صحت مند نہیں ہو رہی ہے، مفتی صاحب سے بھی دم درود ہو گیا، قاری صاحب سے بھی ہو گیا، ستار بھائی سے بھی ہو گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر علاج کرتے کرتے تھک گیا، تو نظر مانی کہ یا اللہ میرا ببوا اچھا ہو جائے گا نا، تو یا اللہ بوا اچھا ہو جائے گا تو ہم 200 روپیہ آپ کے راستے میں صدقہ دیں گے. لو جی 200 روپے صدقہ دیں گے. نیت کی اور 12 نہیں بجا جن کا بوا صحت مند ہو کے کودنے پھاندنے لگا. جی بوا ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بوا سمجھتے ہیں چھوٹا بابو، گودی کا نواسا پوتا بیٹا بیمار ہے، صحت مند ہی نہیں ہو رہا ہے، نظر مانا کہ دوں گا اور ٹھیک ہو گیا. تو اب 200 روپیہ اللہ نے نکلوایا زبردستی کی نہیں. جی یہ مثال دیا، کوئی 200 نکالتا ہے، کوئی 1000 کی منت مانتا ہے، کوئی کچھ. اور یہ اہل ایمان کی علامت بتائی قرآن نے
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. نظر کو پوری کرتے ہیں اہل ایمان. نظر مانی پوری ہو گئی، پیسہ نکال دیا. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انما یستخرجہ من البخیل، یہ آدمی پیسہ کو زور سے پکڑے ہوا تھا تو میں نے کیا کیا، اس کے پیشاب ہی کو بند کر دیا. لو اب گورنر سے پیشاب نہیں ہو رہا ہے. اب بیٹا بھاگا اسپتال ابو کو لے کے، بیوی نے منت مان لی، یا اللہ میرے بڑے میاں کا پیشاب اگر نکل گیا، پیشاب ناپاک ہے یا پاک ہے، یا اللہ بڈھی نے منت مان لی، یا اللہ میرے بڑے میاں کا پیشاب بغیر آپریشن کے اگر اسپتال میں ہو گیا تو یا اللہ میں 5000 درہم صدقہ دوں گی. لو بڑے میاں راستے ہی میں جا رہے تھے کہ پوری لنگی خراب، پیشاب اتر گیا. اللہ نے 5000 زبردستی پہلے کہو دینے کے لیے 5 روپے تو کہتی تھی وہ بجٹ میں نہیں ہے خالی صاحب، بجٹ میں نہیں ہے. اور جہاں پیشاب بند 5 روپے نہیں 5000 دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں جس سے زبردستی لیتا ہوں، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے. زبردستی لے کے بھی ہم کو بخش دے تو ان کا کرم ہے، زبردستی لے کر کے بھی بخش دے تو ان کا کرم ہے. وہ ہم کو بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی خوشی سے لیتے ہیں. جب ہم خوشی سے نہیں دیتے ہیں تو اللہ کہتے ٹھار میں زبردستی تجھ سے لوں گا کیونکہ تو میرا بندہ ہے نا، تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو تجھے تو مجھے جنت میں لے جانا ہے، اور تو دے نہیں رہا، پکڑے ہوا ہے تو پکڑے ہوا ہے تو میں چھڑاؤں گا تیرا ہاتھ. لے اللہ فرماتے ہیں اگر زبردستی لیا میں نے لیکن زبان پر کچھ گلا شکوہ نہیں لایا، 5000 روپیہ تو دیا وائف نے لیکن کہتی ہے الحمدللہ بھائی بہت بڑی بلا ٹل گئی. اور بڑے میاں کا اگر پیشاب کی نہیں اترتا تو ایک پائپ لائن داخل ہوتی، اللہ نہ کرے وہ پھر 2 کلو کی تھیلی ادھر لٹکتی رہتی، لٹکتی نہیں لٹکتی، نماز پڑھنے جاؤ تو بھی تھیلی لٹک رہی. اللہ نہ کسی کو اس عذاب میں گرفتار کرے، اللہ نہ کسی کو اس عذاب میں گرفتار کرے. اور دیکھو اگر کوئی آدمی اس عذاب میں پھنس جائے تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کو 11 دفعہ پڑھ کے پانی پر پلاؤ تاکہ راستہ کھل جائے، پیشاب آ جائے. یہ علم چھپانا حرام ہے، مر کے کہاں لے جاؤں گا میں اس کو. یاد آ گئی کہ بعد میں لکھنے کے لیے غلط بات ہے. بعد میں سودا نہیں ہوتا، نگد کیش دکان، ادھار والی دکان نہیں چلتی. اچھا بابا اللہ کہتے ہیں صبر کر لیا، 5000 روپے بھی وائف نے دیا اور کہا الحمدللہ بڑے میاں آپریشن سے بچ گئے بھائی، اسپتال کی مصیبت سے بچ گئے، وہ ہر وقت تھیلا لٹکاتے رہتے اس سے بچ گئے. کوئی آدمی تھیلا دیکھتا ہے اس میں پیشاب ہوتا ہے تو گھن آتا ہے. اللہ نے کسی کو مبتلا کرے، اللہ نے کسی کو مبتلا کرے ہم میں سے کسی کو. جی شکر ادا کرتی ہے، صبر کرتی ہے اور کہتی ہے سنو اس پر بھی تو ثواب ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے ہم کو. خوشی سے لیا تو دو دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر ناخوشی سے لیا زبردستی تو حدیث کہتی ہے کہ اوجبت لہو صلاتی، سنو اس کے لیے میری نماز یعنی میری رحمت واجب ہو گئی. لیا مال زبردستی انہوں نے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کر لیا اس نے اور ثواب کی امید لگا لیا تو اوجبت لہو صلاتی، میری رحمت اس کے لیے اب واجب ہو گئی، اس پر عذاب نہیں ہوگا، اس پر عذاب. ہائے میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے. وہ اوجبت لہو صلاتی ورحمتی، اور میری خاص عنایت ہوگی اس شخص کے اوپر. اور سنو وَكَتَبْتُ لَهُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اس کا نام میں ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ لیتا ہوں. اس کا نام میں ان لوگوں میں لکھ لیتا ہوں کہ جن کے دل میں میری تجلی داخل ہو جاتی ہے. ان کا نام ان لوگوں میں لکھ لیتا ہوں جن کا دل نرم ہوتا ہے میرے ذکر کے لیے. اب ذکر کی توفیق بھی ہوگی.
ان کا نام لکھ لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں انابت پیدا ہوگی. تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اخور بخور نہیں سوچے گا، ذکر کر رہا ہے. انابت کیا ہے؟ تنہائی میں اخور بخور نہیں سوچ رہا ہے. اللہ نہ کرے ہم اخور بخور سوچیں. تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ اگر گناہ ہو گیا اس سے تو فوراً استغفار کر کے بلبلانے لگتا ہے، کہتا ہے ربا. جس طرح ابا ایک ہے ربا بھی ایک ہی ہے. جی کہ ربا میں آپ کو پکار رہا ہوں، میں ہوں گناہگار، تو میرے اللہ کوئی ڈر تو ہے نہیں آپ کے سوا، کہاں جاؤں. جی اور ربا آپ نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے، کیا؟ ان اللہ یحب التوابین. توابین کس کو بولتے ببوا بابو لوگ؟ بولیے بھائی، توابین کس کو بولتے؟ نہیں تو یار آپ لوگ فیروز بھائی کی اتنی تقریر سن گئے 1000 اور پھر بھی توابین نہیں سمجھا. ابھی گناہ کیا باہر، مسجد میں آ گئے، کہا یا اللہ ادھر بدنگاہی ہو گئی، ایک جا رہی تھی ٹانگ کھول کے اس کی ٹانگ دیکھی میں نے، یا اللہ یہ بڑا گناہ تھا، میں معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا. پھر مسجد سے نکلا، پھر ٹانگ دیکھ لی. اب مغرب تک دیکھتا رہا، پھر مغرب میں آ گیا نماز پڑھنے، کہا یا اللہ میں نے تو توبہ کیا تھا، توبہ ٹوٹ گئی، بلکہ میں نے توبہ توڑ دی. تو اے اللہ میں نے تو توبہ توڑی لیکن تو ربا ربا ہے، مجھے معاف کر دے. لو مغرب میں بھی اللہ نے توبہ قبول کر کے اثر اور مغرب کا معاف کر دیا. پھر مغرب بعد یا پھر ایسا میں پھر وہی گناہ، پھر ایسا میں تو اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی جو بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، یہ اللہ کا دوست بن گیا. اللہ کا یحب التوابین. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ ٹوٹتی ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے. لو یہاں یہ نہیں ہے کہ ذاکرین ساجدین عابدین. جی مولانا رفیق صاحب کیا کہا؟ توابین. یہ بہت بڑی عبادت ہے. گناہ کر کے کبھی بھی گناہ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھنا. کان کھول کے سن لو، حدیث کے اندر ہے کہ اگر مجھے عذاب دینے میں عجلت کی عادت ہوتی تو میں سب سے زیادہ اس شخص کو عذاب دیتا جو اپنے گناہ کو میری رحمت کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے. میں اس کو سب سے زیادہ عذاب دیتا، لیکن میری عادت عذاب دینے کی، اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر کے کہ گناہ ہو جاتا ہے یار کیا توبہ کروں، نہیں. 1000 بار توبہ ٹوٹے، 1000 بار توبہ کرو. ہر بار کی توبہ کے بعد آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. لیکن ہر توبہ کے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کریں گے، بھلے وہ کام ہو جائے، بھلے وہ کام ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم محتدین میں لکھ دیں گے، یعنی موت سے پہلے ہر حال میں اس کو ہدایت نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت اس پہ آئے گی. الحمدللہ. اور سنو، وَأَبَحْتُ لَهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ. قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سامنے آ جاؤں گا اور کہوں گا میرا بندہ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. جی میں اپنا دیدار اس کے لیے مباح کر دوں گا. وَأَبَحْتُ لَهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ. اپنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری جو دید ہے نا، میری رویت، میرے شکل کو دیکھنا، یہ اس کے لیے اب مباح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. یہ اللہ کو دیکھے گا. تو دوستو بزرگوں، صدقہ بہت بڑی نعمت ہے. عجیب روایت آئے گی، ابھی صدقے میں کئی حدیث آ رہی ہے. عجیب واقعہ آئے گا انشاءاللہ العزیز کل یا پرسوں، اگلے جمعے کو آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اللہ کے نام پر تھوڑا یا زیادہ دینے کی ہمیشہ جی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق کے ساتھ حسن قبول بھی عطا فرمائے، حسن قبول عطا فرمائے.
برے خاتمے سے بچنے کے لیے، سوء خاتمہ جس کو بولتے ہیں، بچنے کے لیے صدقہ بہت مجرب عمل ہے، صدقہ بہت مجرب عمل ہے، یعنی خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقہ دینا ضروری نہیں ہے 10 روپے دیجیے، آپ 5 روپے دیجیے، 1 روپے ہی دے دیجیے، ایک روپے ہی دے دیجیے، 1 روپے ہی دے دیجیے، لیکن دیجیے اللہ کے لیے، اور دیجیے ضرور، اللہ کے لیے دیجیے اور ضرور دیجیے۔ بعض بزرگوں کے ہاں میں نے معمولات دیکھے ہیں، آپ لوگ تو پیسے والے ہیں، ہم لوگ گاؤں والے ہیں، پتہ نہیں قاری صاحب کے یہاں بھی شاید ہو گاؤں میں، مٹی کی ایک سراہی رکھ دیتے تھے، نہیں روپے نہیں قاری صاحب، روپے ہم لوگوں کے پاس کہاں سے آتے تھے، گاؤں میں ہم لوگ گاؤں میں رہتے، ہم لوگوں کے پاس غلہ اور اناج ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا تھا میری امی کو کہ چاول پکانے جاتی تو مثلا 1 کلو چاول پورے گھر کے لوگ کے لیے پکتا، تو ایک دفعہ مٹھی ڈالا، اس میں سے نکالا جو پکنے کا چاول ہے اور اس مٹکے میں ڈال دیا، اسی کے بازو میں ایک آٹا کا مٹکا ہے، روزانہ جو آٹے کی روٹی پکتی، جیسے 1 کلو آٹے کی پکے گی گھر والوں کے لیے، تو 1 مٹھی آٹا نکالا اور آٹے والے میں ڈال دیا، ہفتے میں وہ مٹکا فل ہو جاتا تھا، ہفتے میں وہ آٹا والا فل ہو جاتا تھا، اور وہ قریب کے کسی مدرسے میں دے دیا کرتے ہیں۔ چٹکی ہمارے یہاں بولتے تھے اس کو مٹھیا، مٹھیا مطلب مٹھی، یہ عمل ہوا کرتا تھا، کتنا آسان، کتنا سہل جی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ 50 گھروں سے 50 مٹکے آ رہے ہیں، تو ایک پورا مدرسہ چل جایا کرتا تھا جی، کتنا آسان طریقہ تھا جی۔ تو یہاں یہ کر لو، کھانے کی ٹیبل پر احمد بھائی ایک گلک رکھ دیجئے، گلک بولتے اس کو، گلک طے کر لیجئے، گھر میں جتنے آدمی ہیں سب آدمی 50 پیسہ ہی ڈال دو، خان صاحب کتنا 50 فلس۔ آج کل دبئی میں چائے بھی نہیں ملتی بیٹا 50 پیسے، کتنے میں ملتی چائے؟ 1 روپے میں، تو 50 ہی ڈال دو۔ 30 دن میں 15 درہم تم نے ڈالا، گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 15 پچے 75 روپے ڈال دیا۔ ہر مسلمان کے گھر سے اگر 75 روپے پر منتھ صدقہ نکلے تو بتاؤ کہ کسی کا بھلا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ مشکل ہے آسان ہے جی؟ جی آسان ہے نا بھائی؟ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے 1 درہم اس میں ڈال دو، درہم نہیں ہے 50 ہی پیسے ڈال دو، 50 نہیں ہے 25 فلس ڈال دو، پر ڈال ضرور دو۔ دیکھ لینا، میری بات یاد کرنا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو قرآن نے کہا ہے، میری بات آپ کو ضرور یاد آئے گی۔ کہاں جی؟ کہاں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ قیامت میں یہ آپ کے لیے جہنم سے بچنے کی ایک دیوار بن جائے گی، اور جہنم کی دیوار بنی اور ادھر اللہ کی رضا کی دیوار کھلی، یہ بند اور یہ کھل جائے گا۔ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ 25 صحیح، 50 پیسے صحیح، درہم صحیح، درہم سے زیادہ رفیق مت کرنا ورنہ پھر بھاری پڑ جائے گا تیرے لیے۔ پوری فیملی کی طرف سے اونلی 1 ڈے 1 درہم، بس خلاص، 1 ڈے 1 درہم، 30 دن میں 30 درہم نکالو اور اللہ کے راستے۔ لیکن اس کو زکات وکات میں کاؤنٹ مت کرنا، بزنس والا سا بہت تیز ہوتا ہے، وہ بولتا ہے مولانا پھر 12 مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 360 مائنس کر دیتا ہوں زکات۔ بڑا تیز آدمی سب ہے بزنس والا سے، نہیں اس کو اس میں شمار مت کر لینا خدا کے لیے۔ یہ صدقات نافلہ ہے، صدقات نافلہ، دین کا بڑا کام ہو جائے گا، آپ کی عاقبت بن جائے گی۔ اللہ ہم کو بھی توفیق فرمائے، آپ کو بھی توفیق فرمائے۔ جن لوگوں کو یہ توفیق ہے، میں جانتا ہوں ہے، اللہ ان کو اخلاص عطا فرمائے جی۔ رضوان تو بھی ڈال دے،
تو یہ مت سمجھ کہ میں قاری رکن الدین کا بیٹا ہوں اور حافظ قرآن ہوں اور مؤذن ہوں کہ اس لیے میں معاف ہوں. تیری بیوی بھی بیمار رہتی ہے, ہمیشہ صدقہ نکالا کر. ہاں صدقہ نکالا کر بیٹا, جی صدقہ نکالا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ کرم کر دے, رحم کر دے. یا اللہ تو مجھے بھی توفیق فرما. اے اللہ مجھے بھی توفیق فرما, ہمارے سب ساتھیوں کو توفیق فرما. اے اللہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ روزانہ 1 درہم دے دیں اور آپ قبول کر لیجئے تو یقیناً ہماری جہنم جنت میں بدل جائے گی. اے اللہ اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے پروردگار عالم, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, لیکن چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی بغیر تیرے توفیق کے ناممکن ہے میرے اللہ, ناممکن ہے میرے اللہ. اے اللہ ناممکن کو ممکن کر دے اور ممکن کو آسان کر دے اور آسانی کے ساتھ اخلاص کی بھیک بھی عطا کر دے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی جو لوگ قربانی کا نام دینا چاہیں وہ لوگ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.